हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। एटमी ताकत पाकिस्तान और माशी ताकत सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा। गैर मुल्की हमले को दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान मुकद्दस मुकामात की हिफाजत का जिम्मेदार करार। इस बड़े दिफाई मुआहदे के बाद दोनों ममालिक इजराइल और हिंदुस्तान की जारियत से किस हद तक महफूज होंगे? दिफाई शराकतदारी में कौन से अहम नुकात शामिल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब और इनसे तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर पीटीआई फॉलोअर्स की तनकीद के बाद साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी मैदान में आ गए। पीटीआई लीडरशिप को कम अकल करार दे दिया। ट्वीट में मुआहदे को खुश आमदीद और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करने का मशवरा भी दिया। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान कागजी से डिजिटल करेंसी की जानिब गामजन। डिजिटल बैंकिंग में पाकिस्तान दुनिया से आगे चला गया। डिजिटल बैंकों के लिए 400 नौजवान भर्ती, 45% खवातीन को नौकरियां दी गईं। ऑनलाइन घरों से काम करेंगी। डिजिटल रकूम ट्रांसफर होने में 2 घंटे का वक्त लगेगा। इसके अलावा रुकने कमेटी हिना रबानी खर ने एक बार फिर मुजफ्फरगढ़ की रिफाइनरीज की तरफ से फलाही पैसा लाहौर में लगाने का मामला उठा दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर कमेटी का अदम इत्मीनान का इजहार। बोर्ड की मंजूरी से करोड़ों रुपए की तनख्वाह लेने पर एसईसीपी के आला अफसरान की जान ना छूट सकी। कौमी असेंबली खजाना कमेटी इजलास की भी एक्सक्लूसिव तफसीलात जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे तारीखी मुआहदे की जिसको स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का जो है वो नाम दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, वैसे तो हम पहले से ही सऊदी अरब की दिफा के लिए पेश रहे हैं। एक सिक्योरिटी रोल जो है वो एक अरसे से रहा है, लेकिन ऐसा मुआहदा, ऐसा मुश्तरका दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए जो है वो कितना अहमियत रखता है? ये देखिए, पाकिस्तान के लिए भी और सऊदी अरेबिया के लिए भी और मुस्लिम उम्मा के लिए भी ये बड़ा मुफीद है। अभी आप देखें कि 21वीं सदी में जो ग्लोबल नक्शा है वो बदलता जा रहा है। यूनिपोलर वर्ल्ड इज इन ट्रांजिशन और मल्टीपोलर की तरफ चल रहा है। अभी ना कुल्ली तौर पे यूनिपोलर है और ना ही ये मल्टीपोलर भी अभी बन सकी। तो इसलिए इस ट्रांजिशन के अंदर नफ्सा नफ्सी का आलम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने देखा दनाता फिर रहा है इजराइल, और उसने अपने पड़ोसियों के बल्कि हट के भी दूर दूर जाके लोगों को, मुल्कों पे हमले किए हैं। इसलिए एक हरासमेंट है। और स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर आपको पता है कि सऊदी अरेबिया, इजराइल ने पहले वो नक्शा जारी किया जिसके अंदर मदीना को भी शामिल किया हुआ है और पूरा के ग्रेटर इजराइल का नक्शा। इसके बाद बात वहां से आगे बढ़ के कतर पे हमला कर दिया, जहां 13,000 अमेरिकन फौजी भी मौजूद थे। तो फिर एक अंदाजा ये लगाया गया कि एक तो इजराइल की ये जो है तौसी पसंदी, नंबर 2 उसने अगर कतर पे हमला किया तो सऊदी अरेबिया पे भी कर सकता है, और नंबर 3 अमेरिका का क्या रोल है। आप ये देखिए कि अगर अमेरिकन उधर बैठे हैं तो हमला हुआ है, तो अमेरिकन क्रेडिबिलिटी और उनके ऊपर ट्रस्ट का जो फुकदान है वो सामने आ गया। इन 3 बड़े रीजंस की वजह से बिन सऊदी अरेबिया ये मजबूर हुआ कि उसको भी कोई अपना डिटरेंस रखना है। और इससे बड़ा डिटरेंस क्या होगा कि 57 कंट्रीज का ये जो ब्लॉक है मुस्लिम, उसमें वाहिद न्यूक्लियर ताकत जो कि आजमाई हुई है, जिसने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को भी उनको नाकु चने चबाए, बिकॉज उसने जारियत की हमारे खिलाफ। तो इसलिए ये हुआ। इसकी बड़ी अहमियत है। अहमियत दो वजह से। नंबर 1, सऊदी अरेबिया के पास टेक्नोलॉजी तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। उनके पास F-15 है, F-16 है, यूरो फाइटर्स हैं, और उनके पास टर्किश के जहाज हैं। सब कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल को उन्होंने शुरू किया है, लेकिन उनके पास डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है। वो डिपेंडेंट है। वो पाकिस्तान के पास अल्लाह के करम से डिफेंस इंडस्ट्री है। पाकिस्तान मिसाइल ताकत है, न्यूक्लियर ताकत है, पोटेंट एक फाइटिंग मशीन है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्रेजाइल है। दैट इज द रीजन कि हमें हमारा बजट $9 अरब है क्लासा साहब, $9 बिलियन। सऊदी अरेबिया का बजट $78 बिलियन है, और हमारी प्रोफेशनल रेटिंग बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर वो है 12th, और सऊदी अरेबिया की प्रोफेशनल रेटिंग है 24th। उस बैलेंस को ठीक करने के लिए ये मुआहदा बड़ा इंपॉर्टेंट है।
اور میرے خیال میں OIC کی جو امپورٹنسی تھی اس کو پوٹنٹ بنانے کے لیے ایک پہلی سلیب رکھی گئی ہے، اور آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم اور کنٹریز بھی اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے اکٹھے ہوں گے اور اس کو پوٹنٹ بنائیں گے، تاکہ جس طرح ادھر نیٹو ہے نا، اس طرح مسلم بلاک ٹریٹی آرگنائزیشن MBTA، ٹھیک ہے نا، TO، وہ ہونی بنے، تاکہ ہمارا ڈیزائن کسی کے اوپر قبضہ کر کے کوئی کانٹیننٹ پہ حملہ نہیں کرنا۔ ہمارا ڈیزائن مسلمانوں کو یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیتھ کے مطابق اپنے اپنے ملکوں میں اپنی سیاسی آزادی ہونی چاہیے، تو دیٹ وے اٹ از امپورٹنٹ۔ تو اب آپ کو لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے؟ ہمیشہ سے ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے کہ سعودی عرب کی لیننگ جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف تو رہی ہے، خاص طور پر امریکہ میں جو ہے وہ ان کے میوچل انٹرسٹ رہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا میسج ہے امریکہ کے لیے بھی کہ آپ پہ جو بھروسہ ہے، جو ٹرسٹ ہے، وہ اب اس طرح کا نہیں رہا، کیونکہ جتنی بھی کوآپریشن ہو، جتنی بھی آپ کی جو ہے سیکیورٹی ایک لیننگ ہو ان کے ساتھ، جب بات اسرائیل پر آ جاتی ہے تو ہر چیز انپریڈکٹیبل جو ہے وہ ہو جاتی ہے امریکہ کی طرف سے۔ سو یہ دس از آلسو بگ میسج فار دیم آلسو کہ ہم اب تھوڑا سا جو ہے ہم بھی شفٹ کر رہے ہیں فار آر اون انٹرسٹ ناؤ۔ دیکھیں، ہمیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسرائیل ایک امریکہ کی اسٹیٹ ہے، اور وہ ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ سمجھ لیں وہ واشنگٹن ہے، وہاں سے پالیسی ایمانیٹ ہوتی ہے۔ وہ اتنا پریشر اگر پریزیڈنٹ امریکہ کا بھی کوئی چیز نہ چاہتا ہو نا، تو اسرائیل چاہتا ہو، بیکاز ان کی امریکہ کے اندر ہر کی پوسٹ کے اوپر یہودی کا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اسرائیل کی وہ کرتے ہیں، ہنری کیسنجر سے لیں، ان کا اٹارنی جنرل لیں، ان کا CIA کا ہیڈ لیں، ان کے مطلب سینٹ سے لیں، ان کے بہت سے، اور وہ سارے میڈیا لے لیں، ان کا بزنس کمیونٹی لے لیں، تو دیٹ از دی ریزن۔ اور ویری رائٹلی ابھی ان ملکوں کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر اسرائیل کے ڈیزائنز یہ ہیں کہ وہ غزہ کی پٹی میں جو ظلم کیا ہے اس کے اوپر پوری دنیا چیخ اٹھی ہے، لیکن امریکہ کے ماتھے کے اوپر وہ کہتے ہیں جوں تک نہیں رہیں گی، تو دیٹ از دی ریزن کہ ایک وہ دیکھا، اور پھر ابھی اس طرح بولڈنس کے وہ انہوں نے قطر پہ حملہ کر دیا، وہ کل ان کے اوپر حملہ کرے، اس سے پہلے ایران کے اوپر حملہ کیا، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یونائٹڈ نیشن نے ان کو کہا کہ آپ نے وار کرائم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں، آپ سیکرٹری جنرل کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ پھر ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ اس کو بندے کو اریسٹ ہونا چاہیے اور وار کرائم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امریکہ میں گیا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ، ہنگری میں چلا گیا، ادھر ادھر۔ تو آج دنیا میں قانون نہیں ہے، اس لیے رابعہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ملک اپنے تحفظ کے لیے اپنے یہ الائنس کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی ہے ہمارے لیے بھی اور سعودی عربیہ۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا کمپریہنسولی بیک گراؤنڈ دیا۔ ایک بات میرا خیال آپ بھی اپریشیٹ کریں گے، بینگ اے فارمر، ایک یہ کور کمانڈر کے طور پر بھی، لیفٹیننٹ جنرل، اور بہت سارے آپ اس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ ملٹری سیکرٹری بھی رہے ایز اے بریگیڈیئر کے طور پر، آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ جو بھی ہم کہیں اتنی بڑا ڈیل، اتنا بڑا معاہدہ نہ سعودیز کر سکتے ہیں نہ پاکستان کر سکتے وداؤٹ دا کنسینٹ اینڈ کنسلٹیشن آف دا امریکنس۔ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں سائڈز نے پہلے ان سے بات کی ہوگی، وہاں سے گرین سگنل آیا ہے، دین دس ڈیل ہیز بین سائنڈ؟ بالکل، آپ کا بڑی جینوئن کوشچن ہے۔ دیکھیں، یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ کل انہوں نے قطر پہ حملہ کیا ہے تو آج ہم نے بیٹھ کے ڈیفنس معاہدہ کر لیا۔ یہ اس کے اوپر پریپریشن ہو رہی ہوگی، کنسلٹیشن ہو رہی ہوگی۔ پاکستان نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی بات کی ہوگی، مثلا چائنا از ون، پیچھے ابھی چیف بھی گئے ہوئے تھے، پرائم منسٹر بھی گئے ہوئے تھے۔ امریکہ کے ساتھ بھی سعودی عربیہ کے اندر ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے اور ان کا وہ ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی شیئر کیا ہوگا۔ تو آئی ایم شیور کہ ترکی اور ایران کے ساتھ بھی بات کی ہوگی، بیکاز دے ٹو آر دا اسٹیک ہولڈر ان دا مڈل ایسٹ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان سے بھی بات ہوئی ہوگی، ایران اور ترکی سے بھی پاکستان نے بات کی ہوگی، اعتماد میں لیا ہوگا ان کو۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایران اور سعودی عربیہ کا جو ریپروشما ہوا ہے وہ بھی ایک اچھی بات تھی، اور دیٹ میں بی دی ریزن اینڈ مے بی یہ اس طرح کی کنسلٹیشن ہوئی، چونکہ ٹرکی بھی ہمارے بڑا کلوز ہے اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے بڑے ریلیشن ہیں، تو یہ چیزیں ان آئسولیشن تو آپ کر نہیں سکتے نا۔ میں سوال اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ماضی میں، اب تو ٹھیک ہے کہ سچویشن بالکل بدل گئی ہے، لیکن کچھ سال پہلے ہم نے دیکھا تھا، آپ کو یاد ہو، ترکی کی اور سعودی عرب کی بہت زیادہ کنفرنٹریشن آ گئی تھی، اور اسپیشلی ان کا ٹرائل شروع کر دیا ترکی جمال خشوگی کے، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پھر اسی طرح ایران اور ان کا رہا۔ اگرچہ ان کے تعلقات بہت امپروو کر چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا فالٹ لائنز آر دیئر، تو لہٰذا اگین پاکستان جو ہے اس سے ترکی اور ایران کی کنسلٹیشن کے بغیر
یہ ہمارے لیے دونوں ملک اہم، ایران بھی اہم ہے صاحب سے، ترکی بھی ہے، سعودی عربیہ اس سے زیادہ ہے. سو ان کا بھی میں جو پوچھ رہا تھا کہ یہ بھی کنسلٹیشن پروسیس میں شامل ہوں گے یا پاکستان اس میں سولو فلائٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، چونکہ میں آئی ایم ناٹ پارٹ آف دی گورنمنٹ، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یس آپ کا پوائنٹ بڑا جینوئن ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ کنسلٹیشن جو ہے یہ وارنٹڈ تھی، اور آئی ایم شیور کہ ان کے ذہن میں ڈالی گئی ہوگی یا بعد میں ان کو کیا گیا ہوگا. اور دوسرا چونکہ وہ سنسیئر فرینڈز ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا ہمارے سر کے اوپر ہمیشہ، آج بھی کل بھی مودی نے کہا ہے گھس کے ماریں گے اور یہ کریں گے. اور ابھی شک ڈر یہ ہے کہ بہار کا الیکشن ہو رہا ہے، اگر یہ بہار کا نومبر میں الیکشن ہار جاتی ہے بی جے پی تو یہ حکومت ہار جائیں گے، اور اس کے بعد بنگال کا ہار جائیں گے اور ان کا ڈکے شروع ہو جائے گا. تو ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اکتوبر میں وہ شاید پھر کوئی شرارت کریں. وہ ایسی سچویشن کے اندر اچھا، آپ نے انڈیا کی بات کی ہے سر، بڑا اہم کہ سعودیز کی اور انڈینز کی بڑے قریبی ان کے اس وقت تعلقات ہیں، ان کے معاشی تعلقات کہہ رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھی بہت ساری، اگر سعودیز جو ہیں $100 بلین سے زیادہ کی وہ وہاں کمٹ کر چکے ہیں اور کچھ کی بھی ہے. اسی طرح یو ای کو ہم دیکھ رہے تھے کہ $150-200 بلین یو ای اور سعودیز جو ہیں وہ مشترکہ طور پر انڈیا میں انویسٹمنٹ کے ان کی باتیں بھی آئی تھیں. اور پلس یہ جو یہ انڈین جو ہے سب سے بڑے امپورٹر سمجھے جاتے ہیں سعودی عربیہ سے آئل کے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو مودی صاحب بھی جب یہ واقعہ ہوا تھا پہلگام والا، وہ سعودی عربیہ ہی گئے ہوئے تھے اور بڑا ان کو ویلکم بھی دیا گیا تھا. اس سے پہلے دیکھا میرا خیال ہے یہ جو آرمی چیف تھے انڈیا کے، پہلی دفعہ وہ سعودی عربیہ بھی گئے، انہوں نے وہاں پہ بھی ان کو خطاب کیا، انہوں نے ویلکم کیا، اور ان کے تعلقات بڑے قریب ہو گئے تھے. اگر یہ بات آپ کی جو لگ رہی ہے کہ بہت سارے شاید پاکستان اور انڈیا دوبارہ خدا نہ خاصا باہر کی طرف جائیں، تو ویئر وڈ سعودی عربیہ اسٹینڈ کہ اتنے اس کی انویسٹمنٹ بھی ہے $100 ارب سے زیادہ کی جو بتائی جا رہی ہے، پلس ان کے آئل امپورٹس ہیں، بزنس ان کے ہیں، تو کیا کرے گا سعودی عرب پھر؟ یا وہ یہ کوشش کرے گا کہ ان دونوں ملکوں کے جیسے ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات ٹھیک ہوئے، جیسے ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات ٹھیک ہوئے، تو اسی طریقے سے سعودیز اور یو ای ول پلے اے رول کہ پاکستان اور انڈیا کو ایک اس سطح پہ لایا جائے جہاں پہ ان کو کوئی پوزیشن نہ لینی پڑے. اب تو وہ کر چکے ہیں، اپنی ڈیل یا معاہدہ سائن کر چکے ہیں. سعودی عرب کے جتنے آپ نے بتائے ہیں جہاز ہیں، ویپنز ہیں، ایوری تھنگ، یہ تو میسج انڈیا کو بھی چلا گیا ہوگا جناب کہ نو وی اسٹینڈ ود پاکستان. دیکھیں جب دو ملک معاہدہ کرتے ہیں نا، ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک ہنکی ڈوری کسی کے ساتھ محبت یا رومانٹک وہ معاہدے نہیں ہوتے. سعودی عربیہ کو پتہ ہے کہ ان کی سلامتی ایٹ سٹیک ہے with that جو میپ ایشو کر رہا ہے اسرائیل، اور جس طرح وہ دندناتا پھر رہا ہے. تو ابھی انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ سلامتی ویزا وی اکنامک انٹرسٹس کو دیکھنا ہے. اینڈ سیکنڈلی اس کو پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ کین ٹیل انڈیا کہ آپ اس طرح کا پنگا پاکستان کے ساتھ نہ لیں. آپ کی جو انٹرنل پولیٹیکل مائلیج کو آپ کور کرنے کے لیے آپ ہمیشہ اٹیک کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، یہ نہ کرو. تو اس لیے اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی پین بریک کرے گا، بٹ اس کو اگر مثبت سائڈ سے دیکھیں تو میرے خیال میں ابھی انڈیا پاکستان کے کلیشز کے چانسز، سعودی عربیہ کا بھی پریشر ہوگا ان کے اوپر، کیونکہ اگر سعودی نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ پہ حملہ ہم پہ حملہ ہوگا اور ہم پہ حملہ آپ پہ حملہ ہوگا، تو دیٹ مینس کہ انہوں نے ایک نیوکلیئر پاکستان کا ڈیٹرنس حرمین شریفین کے لیے اور اس کے لیے شیئر کیا ہے، جس کو پاکستان سمجھتے ہیں کہ باقی اسرائیلی سے ان کے لیے خطرہ ہے سعودیز کے لیے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا جتنے بھی بریک تھرو ہو رہے تھے، جتنے بھی وہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی، ابراہم ایکارڈ میں لانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، یو ای میں ان کی ایمبیسی کھل گئی، باقی ملکوں میں سعودی عربیہ کی اس سے بلیسنگ سے کھلی. اگر وہاں پہ حماس والا واقعہ نہ ہوتا 7 اکتوبر والا، تو اب تک تو بہت بڑی چینجز آ چکی ہوتی تھی مڈل ایسٹ. مجھے الزام بھی لگتا ہے ایران پہ بھی لگا کہ شاید انہوں نے اس کو سیبوٹائز کیا سعودی عربیہ کی ایفرٹس کو، جو ان پہ الزام بھی لگتا ہے ساری چیزوں کا. اور دوسرے یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس ڈیل کے پیچھے اسی کا خوف ہے، اگر اسرائیل کا خوف ہے، کیونکہ وہ تو ان کے امریکنز کی مرضی کے بغیر نہ تو وہ ان کے ویپنز جو ہیں ان کے پاس ہیں، پاکستان کے پاس ہیں، یہ یوز کر سکتا ہے. یہ میرا خیال ہمارے بھی یہ ان کے ساتھ ڈیل F-16 وغیرہ یا وٹ ایور جو بھی جہاز ہیں نہیں کر سکتے. ایون سعودیز کے پاس جو سارا کچھ ہے وہ بھی امریکنز کا دیا ہے، جو اسرائیل کے خلاف وہ بھی یوز نہیں کر سکتے. اور اسرائیل کی اور سعودی عربیہ کی تو مجھے ریسنٹلی تو کوئی بہت بڑی ریسنٹ ایئرز میں کہوں گا پچھلے 10-12 سال سے کوئی بہت بڑی کنفنٹریشن بھی ہمیں نظر نہیں ہے، بلکہ دے ایمرج ایز اے پیس میکر. شہزادہ محمد ایمرج ایز اے پیس میکر ان دا مڈل ایسٹ. وائی وڈ ہی فیل تھریٹن فرام اسرائیل؟ دیکھیں اگر اس بات میں ٹروتھ ہوتا نا کہ وہ اندر سے ملے ہوئے اسرائیل سے، تو وہ اتنا بڑا سٹیپ اپنے دفاع کے لیے نہیں لیتے. انہوں نے اگر قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے لیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کا اور دشمن کون ہے جو ان پہ اٹیک کر سکتا ہے. پہلے یہ ایران
وغیرہ سے تھا، ایران عراق کے مسئلے پہ تھا، وہ بھی ابھی ڈیفیوز ہو گیا ہے. اور ابھی جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اور جس طریقے سے امریکہ اس کے اوپر دے آر ٹرننگ اے بلائنڈ آئی اور دے آر گیونگ دیم اے گو ایٹ جہاں مرضی جو جائے، تو دیٹ از دی ریزن. ادروائز اتنا بڑا سٹیپ سعودی عربیہ نہ اٹھاتا. اور یہ ان کے لیے بڑی ون ون سچویشن ہے کہ پاکستان جو پہلے بھی دیکھیں، میں خود سعودی عربیہ میں رہا ہوں. 1983 میں بریگیڈیئر جہانگیر کرامت اس وقت بریگیڈیئر تھے، وہ تبوک میں کمانڈر تھے اوورال، اور وہاں ایک بریگیڈ تھا جو اسرائیل کے خلاف، اور ادھر ساؤتھ میں تھا یمن اور نجران اور شرورہ ان کے اوپر، اور میرے پاس بھی 2-3 ہزار کی ایک فورس تھی اور ادھر، اور ان کی پوری اسٹڈی کر کے ہم نے اس کے بعد بھی 15-20 ہزار لوگ ان کے ہمیشہ رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1979 میں جب حرم شریف کے اوپر حملہ ہوا، جب کعبہ کے اوپر، تو اس وقت بھی پاکستانی کمانڈوز اور فوج کو انہوں نے یوز کیا. تو سعودیوں کو یہ پتہ ہے، مطلب پہلے ان آفیشلی طور پر تو ان کا دفاع پاکستان کے پاس بھی رہا. یہ تو مطلب دیٹس اوپن سیکرٹ، نو دیٹ ہیز بین جسٹ فارملائزڈ کہ ایک مطلب بائی لیٹرل کیا گیا دونوں چیزوں کو، ان کو انہوں نے وہاں پر کیا. اچھا، آج میں ابھی دیکھ رہا تھا حسین حقانی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. صاحب حسینی صاحب، اگر حقانی صاحب امریکہ بیٹھے ہیں، ایمبیسڈر رہے، سمجھتے ہیں کانگریس وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا اس کے پیچھے یہ ہے کہ امریکنز کی اپروول تو صاحب ذرا شامل ہے، جیسے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اب سعودی عربیہ جو ہے یا پاکستان وایا سعودی منی کے اب وہ امریکن ویپن خرید سکے گا. ادروائز ان پہ پابندیاں لگتی رہی ہیں پاکستان کو اسلحہ دینے کے. انڈین لابی ہے، وہاں کانگریس ہے، بہت سارے مسائل ہیں. سعودیز کے ساتھ ان کو کبھی مسئلہ نہیں رہا، تو لہٰذا ٹرمپ صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ سعودی عربیہ کے ذریعے ہمیں یہ پاکستان کو ویپن دینے میں آسانی رہے گی. دیٹس واٹ ہی از سیئنگ. ڈو یو بائی دیٹ کہ اس کے پیچھے ہے یہ بات؟ دیکھیں، دس کین بی آن، کیونکہ ٹرمپ کی جو اورینٹیشن ہے وہ ٹریڈ اور اکانومی کی طرف ہے. اینڈ سیکنڈلی انہوں نے دیکھو نا، نیٹو کو بھی آنکھیں دکھائیں، یورپ کو بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں رشیا پہ سینکشنز لگاؤں، آپ پہلے رشیا پہ سینکشن، یورپین یونین کو کہا. تو دیر فور اگر پاکستان کے ڈیفنس کو اور پوٹنٹ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو آف کورس یہ ایک ون آپشن ہو سکتی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں انڈیا کے اگینسٹ، کیونکہ انڈیا اور ان کی اچھے خاصے تعلقات خراب ہیں اس وقت، اور جو ٹرمپ صاحب کی پرسنالٹی ہے، موڈ مزاج ہے کہ ہی سے مطلب اینگری ہیں، ناراض ہیں، تو پاکستان کو بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھیں، ایک تو ناراضگی وایا سعودی عرب کے ان کو آپ ویپن، جو ان کی میں حقانی صاحب کو جو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ اس لیے وہ پاکستان کو ویپنز دینا چاہتے ہیں. ڈائریکٹ دیں گے تو شاید ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو وایا سعودی تو پھر آپ کو دیے جا سکتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ معاہدہ، سعودی جتنے بھی وسائل ہیں پھر کل آپ کو یوز کر سکتے ہیں. جی وہ تو یوز ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں، انڈیا جو ہے نا، ان کے ساتھ وہ ناراضگی ایک ٹرمپ کی باتوں پہ نہیں ہے، وہ عملی ایکشن میں انڈیا کو مار پڑی ہے، اور ایسی مار پڑی ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھتی ہے. تو وہ جو غبارہ تھا جس کے اندر ہوا تھی، وہ چھوٹی سی پرک کے ساتھ پھٹا ہے اور دھماکے کی آواز پوری دنیا کے اندر چلی گئی ہے. تو اس لیے ابھی مودی تو اپنے جو زخم ہے نا ان کو لکھ کر رہے ہیں، اور وہ اس ہزیمت کو چھپانے کے لیے ہم گھس کے اب پرائم منسٹر کسی کنٹری کا کہتے ہیں کہ ہم اندر جا کے گھس کے ماریں گے، ہم نے یہ کر دیا، ہم وہ کر دیں گے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو پاکستان کو ڈیفنس کی ضرورت ہے، چائنا کا ہم اسلحہ لے رہے ہیں، ہمارے پاس F-16 ہے، اس پہ ریسٹرکشن امریکہ نے، یہ امریکن سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کا انحصار روایتی طور پر 47 سے وہ ان پہ رہا ہے، امریکن ویپنز پہ، اسلحے پہ رہا ہے. پہلی دفعہ ایک بڑی شفٹ آ رہی، بتایا جا رہا ہے 80% زیادہ ہم چائنا پہ کر رہے ہیں. سو انہیں یہ بھی ہے کہ چائنا کے زیادہ قریب چلے گئے ہیں، چائنیز ٹیکنالوجی یا ویپنز پہ ان کا زیادہ انحصار ہو رہا ہے، لہٰذا ان کو سعودیز کے ذریعے. میں پھر وہی ان کے ٹویٹ کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں حقانی صاحب کے، آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنی اس میں. دیکھیں، میرے خیال میں اگر امریکہ پاکستان کو ڈائریکٹلی بھی کو دینا چاہے گا نا، تو وہ کسی سے ڈرتا تو ہے نہیں نا. انہوں نے تو یہ لیکن لاز ہیں بہت سارے، انڈین لابی، مطلب انڈیا فورن رولر ڈال دیتا ہے کہ آپ 65 کی وار میں پاکستان پہ آپ کو یاد ہوگا وہ لگی ہوئی تھیں، انہوں نے ایمبارگو لگائی ہوئی تھی کرنے کے لیے. 71 میں ہمارے پہ ایمبارگو لگی ہوئی تھی، اور اس وقت امریکن پریزیڈنٹ نکسن جو تھے انہوں نے ایجپٹ، ایران اور ان کو کہہ کے پاکستان کو اسلحہ دلوایا تھا. ڈائریکٹ تو دے نہیں سکتے تھے، ہمارے پہ ماضی میں ہی پابندیاں لگی ہیں، روک کے رکھے ہوئے، پریس امینڈمنٹ کے تحت انہوں نے روک لیا. سو دیر آر مینی انسٹانسز کہ امریکن نے ہم پہ پابندیاں لگائی اور جہاز روکے ہیں، وایا بھٹنڈا ہمیں ملتے رہے ہیں، وہ ترکی کے ذریعے ہمارے F-16 کی اوور ہالنگ ہوتی رہے، یا ایران کے ذریعے، جارڈن کے ذریعے، یا اس میں ایجپٹ وغیرہ کا اسلحہ جو ہے تو وہ ہمارے کام آتا رہا ماضی کے. اس میں حقانی صاحب کا یہ ایک تھیسس جو ہے وہ ٹھیک انڈرسٹینڈیبل ہے، کیونکہ اگر پاکستان نے سعودی عربیہ کا دفاع کرنا ہے تو پاکستان کو ریسورسز چاہیے، اور اتنی اوور ریچ ہو
کہ آپ ان کے ڈیفنس کر سکیں. بہت سارا ایک کولیبوریشن ہونی پڑے گی, بہت سی ٹریننگ ہونی پڑے گی, ڈاکٹرینز نئے بنیں گے, فورسز کو ریز کرنا پڑے گا, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ تھریٹس کیا ہیں اور اس تھریٹ سے ریلیٹڈ ڈیفنس کیا ہونا چاہیے. ان کی بہت بڑی کوسٹ لائن ہے اور پاکستان کی تو 1100 کلومیٹر ہے, اس کو وہ دیکھنا ہوگا. 7 پرشین گلف ہے اور اس کا کیا کرنا ہے. تو اٹ از اے ویری بگ ریسپانسبلٹی, بٹ آئی کین اشور یو دیٹ انشاءاللہ پاکستان اینڈ سعودی عربیہ کا یہ بہت اچھا ہوا ہے, اور یہ مسلم بلاک کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے. انڈونیشیا جیسا ملک جو مثلا میں نے بتایا نا کہ 2025 کی جو ریٹنگ ہے کہ کون پوٹنسی میں, 8ویں نمبر پہ ٹرکی, 12ویں پہ ہم, اور آگے آتا ہے 13ویں پہ انڈونیشیا. رافیل جہاز ہیں 42 ہیں, 22 اور لے رہے ہیں. اگر یہ مسلم بلاک رافیل تو سنا ان قطر کے پاس بھی تھے سر, کوئی انڈیا کے پاس بھی تھے. رافیل آپ کو اتنا بڑا ریفرنس رہا نہیں ہے سر, وہ ہماری ایئر فورس نے رافیل کو نیوٹرلائز کر دیا. انڈیا کے رافیل لوگوں کا قصور تو نہیں ہے نا, وہ تو اڑانے والوں کا قصور ہے. اچھا نالائکی تو چلے ہماری ایک ہمارے اوپر ہم نے بنائی ہوئی ہے ہوا رہنے دیں سر جی کہ ان کے رافیل جو ہیں کسی کام کے نہیں ہیں. نہیں ہم یہ نہیں کہتے, ویسے ہمیں لائٹر نوٹ میں کہہ رہے ہیں سر, آپ کیوں ٹیکنیکلی طور پر بتا رہے ہیں اسٹل دے آر ویری, جو کہ ہیں نو ڈاؤٹ گڈ فائٹنگ مشینز ہیں, لیکن اٹ از ناٹ دی مشین. جنرل صاحب یہ کتنا بڑا موقع ہے اب پاکستان کے لیے. یہ گلف کنٹریز ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اکانومی ہے, ہماری یہ ملٹری ایکسپرٹیز ہے. یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا, جی ہماری آبادی بھی اسٹرینتھ, آبادی بھی اکانومی کے ٹرمز میں جو ہے ہم ویکنڈ رہتے ہیں, ہماری کمزوری ہے. یہ کتنا بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے کہ اس کو ہم کیپٹلائز کریں اس موقع کو, اور اپنی اکنامک اسٹرینتھ کو جو ہے وہ امپروو کریں. جی فار شور. دیکھیں ایک تو, اور اس میں میں سوری آپ کو انٹرفیئر کر رہی ہوں, لیکن اس میں اس لیے بھی کیونکہ سعودی عرب ہی کہہ چکا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اب انویسٹمنٹ کریں گے, ہم آپ کو فری کا پیسہ نہیں دیں گے. اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ آ کے کوئی ایسی پریزنٹیشنز دیں, آپ لوگ کے پاس یہ کیپیسٹی ہی جو ہے وہ آپ کے اندر نہیں نظر آتی. تو یہ شکایات وہ ماضی میں کر چکے. تو اب یہ موقع ہے کہ ہم جو ہے اپنی ان کمزوریوں کو اوور کم کر کے اکنامکلی جو ہے وہ اس کو استعمال کریں اس موقع کو. دیکھیں بالکل پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے. بگیسٹ اریٹینٹ جو ہے وہ یہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اس کے اوپر بھی سعودی عربیہ افغانستان کے ساتھ مل کے مدد کر سکتا ہے, جو انڈیا کو وہاں روم دیا ہوا ہے. اور سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ شیورلی آئے گی اگر ان کو پوٹنٹ پاکستان چاہیے جو ان کے ڈیفنس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے. تو ادھر سے ان کی انویسٹمنٹ ہو, اور پاکستان کو بھی ہم انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. دیکھیں جب ہم پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس ڈیفنس پروڈکشن کی ایک بھی انڈسٹری نہیں تھی. آج اللہ کے کرم سے آپ ایک نیوکلیر طاقت ہیں. اس وقت 16 تھی جو انڈیا کے سینٹرل اور ایسٹرن انڈیا کے ہیں. آج سعودی عربیہ میں ڈیفنس کی ایک انڈسٹری نہیں ہے. تو ان کو بنانے میں, ان کو کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ یہ مل کے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ ان کی ریسورسز وہ ہمیں چاہیے, اور پاکستان کی مین پاور ابھی بھی 5 سے 6 بلین ڈالرز ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, اور مین پاور کو ادھر یوز کیا جائے, ٹریننگ دی جائے ایجوکیشن میں اور ٹیکنیکل ٹریننگ. میں ابھی 2 ہفتے پہلے چائنا میں تھا نا, تو انہوں نے کہا, میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے کہ آپ نے دنیا کو حیران کیے ہوئے, وہ کہتے ہیں ہماری اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہم نے انجینئرز ٹرین کیے ہیں جو انوویٹو ہیں, کریٹو ہیں, سیکنڈ ٹو نن ہیں. وہ 1 قدم 2 قدم آگے ہوتے ہیں امریکہ اور ان کے ساتھ. اور ویسٹرن کنٹریز نے اور امریکہ نے سروسز پہ زور دیا تھا, اور انہوں نے کہا یہ ہم چھوٹے چھوٹے کھلونے بنانے کیا بنانے ہیں, اس انڈسٹری کو بند کرو. وہ انڈسٹری ہمارے پاس آ گئی. ہم نے تھرڈ ورلڈ کے لیے الگ بنایا, مڈل کنٹریز کے لیے الگ بنایا, سپر پاور کے لیے الگ بنایا. ہماری انڈسٹریل اسٹرینتھ ہے, اور دیٹ از وائی ہم آگے تھے. تو وہ ہم اللہ کے کرم سے اگر یہ سی پیک کے مسئلے کو آگے چلاتے ہیں, اور اس میں جو پیوٹل چیزیں ہیں وہ آپ کے اکنامک زونز ہیں, ان کو پوٹنٹ بنا کے اچھا کر دیں تو خدا کے کرم سے اٹھ جائے گا. چائنا بڑا بنا ہے محنت کے ساتھ, پاکستان کو بھی محنت کرنی پڑے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر. آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب جو ہے وہ موجود تھے. اس کے بعد کچھ مزید اہم ٹاپکس ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असेंबली खजाना कमेटी का इजलास हुआ, क्लासा साहब वहाँ पे मौजूद थे, कई अहम मौज़ूआत जो है वहाँ पे डिस्कस हुए। क्लासा साहब आप मौजूद थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे डिस्कस हुई, डिजिटल करेंसी के हवाले से भी जो है बात हुई, इसके अलावा जो है और भी दूसरे इशूज़ जो हैं वो डिस्कस किए गए। लेकिन SCCP को लेकर जो तनख्वाहों का एक मामला हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं वो अब तक जारी है, उसमें सेटिस्फाई जो है वो नहीं कर पाई है। बड़ा अहम इशू है, मैं इस पे आता हूँ ज़रा। आज कमेटी का जो फाइनेंस कमेटी बड़ी अहम होती है, वो सेनेट की हो या कौमी असम्बली की हो, तो सारे काम छोड़ के मैं तो ज़रूर जाता हूँ, बाकी कमेटीज़ में भी जाता हूँ। ये इमरान मगराना साहब और मैं इकट्ठे होते हैं, हमारी टीम को रिपोर्टर हैं, वेरी इफेक्टिव, वेरी इंटेलिजेंट रिपोर्टर है, मस्त से मेहनती भी हैं, तो बैठते होते हैं। आज नवीद कमर साहब जो हैं इसको चेयर करते हैं और इसमें कोई 20 के से ज़्यादा इसके मेंबर हैं, ऑल और वेरी मतलब इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, कोई आम लोग नहीं है वहाँ पे, जो तैयारी के साथ भी आते हैं। और आज बहुत सारे वहाँ सीरियस वो टॉपिक्स थे, आई मस्त है। तो एक मुझे हो रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है ना, इन पे ब्रीफिंग एक होनी है। पिछले 2-4 मीटिंग से ना इसको कैंसिल किया जा रहा है एजेंडे पे, कि वो सेक्रेटरी या मिनिस्टर आए तो वो ब्रीफ करें। मैं मादरत के साथ, बड़े नवीद कमर साहब बड़े अहम आदमी, खुद वजीर ख़जाना भी रहे हैं, बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियंस हैं, रन लाइक है वेरी, मतलब अपनी कमांड के साथ कमेटी रन करते हैं, ही इज़ कमांड ओवर इशूज़ एज वेल। वो कहता है नो नॉनसेंस टाइप बंदे हैं, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। मुझे समझ नहीं आती कि आपको उन अफसरान से ब्रीफिंग लेने में क्या मसला है। कि आपको मिनिस्टर सेक्रेटरी आ जाएगा, ठीक है, मान लिया कि आपकी एक इज्जत ईगो के मसले होते हैं कि सेक्रेटरी मिनिस्टर है, भाई उन अगेन यही लोग होते हैं जो सेक्रेटरी मिनिस्टर को ब्रीफ करते हैं। आप एक दफा ब्रीफिंग ले तो लें, मुतमिन ना, मतलब तीसरी दफा हो रहा है कि ब्रीफिंग कैंसिल हो रही है। वो आते हैं, नहीं जो फलां की तरह वो नहीं आया, चलें हम नहीं सुनते। भाई टाइम है, पैसा है, आप लोगों को मिल रहा है, उनको भी हो रहा है। आप एक दफा ब्रीफिंग ले तो रहे, इलेक्ट्रिक गाड़ी को तीसरा महीना, मतलब क्या कौन है अब आपको, भाई सुन लें, उनकी बात सुन लें यार। हमारे यहाँ ये बड़े मसले पैदा हो गए, वो जो मिनिस्टर आएगा, सेक्रेटरी आएगा तो हम कुछ बात सुनेंगे, और भाई इनको सुन ले, मिनिस्टर सेक्रेटरी को बुला लेंगे, आपको किसने मना किया? टाइम निकाल के सब आए तो सुन ही लें, तो इनको सुन लेना। ये कई दफा PSC में मैंने देखा है, ये कोई हमारे सेनेटर्स के, MNAs के कोई ईगोस के मादरत के साथ, मैं फिर कुछ ज्यादा बोल गया, मैंने फिर जाना कमेटी में कहा के मुझे किसी दिन उन्होंने बाहर फेंक देना, लेकिन मुझे नहीं समझ आती, भाई वो भी अफसर हैं, उन्हें भी इसी ही सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलती है, वो भी किसी काम के लिए बैठे हुए, तो आप सुन ले इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों का, वो ब्रीफ करना चाहते हैं, आपने पॉलिसी पूछनी है। इस मुल्क में अब आ रहे हैं, चाइनीज की आ रही है, वहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है बड़ी तादाद में। मैं हर दफा सोच के जाता हूँ, अब की दफा पता चला गया कि आपके इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से क्या हो रहा है इस मुल्क में। मजाल है वो सुनने दे, उनके सब के वो ईगो लेवल्स उस वक्त वो आसमान को जा लगते हैं, उनको अपनी इंसल्ट फील होती है कि जनाब के ये जूनियर अफसरान आ गए। हालांकि मेरा ये ख्याल है उनको आपको सुनना चाहिए, हर कमेटी का मसला है जो कि बहुत गलत है। बाज़ वक्त कराची से लोग आए हुए तो उनको नहीं सुनते, बाज़ कमेटीज में तो ये भी मैंने देखा, कराची का सफर करके पैसे लगा के, टिकटें लगा के, रिहाइश की, अलाउंसेस किए, और फिर कहते नहीं जी फलां साहब नहीं है, वो आएंगे तो हम फिर सुनेंगे। खैर ये बड़े लोग हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, वो रहे कि खैर। नाज़रीन ये बड़ा अहम इशू है, हम इस पर अपनी बात जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आते हैं उस पर दूसरी, आज बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी है, ये कैशलेस इकोनॉमी पे, कि अब आपकी डिजिटाइजेशन जो हो रही है, दैट वाज वेरी इफेक्टिव, आई मस्ट से, और बड़े अच्छे सवालात भी हुए और उन्होंने दी भी बड़ी। जैसे गवर्नर स्टेट बैंक भी आज आए हुए थे। अच्छा, बिलाल अजहर कियानी साहब जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, वो रिलीजियसली आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं। चेयरमैन FBR आए हुए थे, राशिद लंगरियाल साहब, वो भी बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस आए हुए थे, इमदाद बुसाल साहब वगैरह, सो पूरा एक हैवी वेट था। तो उन्होंने डिजिटाइजेशन पे बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने वो की है, उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि कितने यहाँ पे 226 मिलियन अकाउंट्स हैं आपके, फिर आपके वहाँ पे इसके जरिए आपकी इकॉनमी जो आने वाला है उसमें लग रही है, कैश इकॉनमी आपकी खत्म हो जाएगी कुछ 2-3 सालों में, जो उनको हमें बताया गया है। ऐसे तैसे हर चीज़ को डिजिटाइज किया जा रहा है, बैंक के जरिए 5 बैंकों को दिया गया है डिजिटल, उनको जो डिजिटल बैंक्स हैं उनको वो दिया गया, लाइसेंसेस दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि घर बैठ के वो वर्क फ्रॉम होम करना है आपने। और उसमें 400 अब तक वो इंडक्ट कर चुके हैं जो स्टॉफर हैं, और सब ने घर बैठने, इसका कोई दफ्तर नहीं है इस बैंक का, ये पहला बैंक है मेरा ख्याल है जिनके दफ्तर नहीं हो, जिसमें वो बता रहे थे 40 या 45% जो हैं वो फीमेल्स को नौकरियां दी गई हैं इसमें। सो दैट्स अनदर एक एक्सपीरियंस है। सो ये बहुत सारा उन्होंने एक इफेक्टिव ब्रीफिंग दी कि कैसे कैसे हम इसको डिजिटाइज करते जा रहे हैं ताकि कैश का जो इस्तेमाल है उसको खत्म किया जाए। अगर जो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी उठे कि देहातों में बिजली नहीं है सम टाइम, या आपका सिग्नल नहीं है 100%, आपका मोबाइल फोन नहीं है, फिर इंटरनेट के मसाइल हैं, वो तो आपका बंद हो जाता है, स्लो कर दिया है, ये फायरवॉल लग जाते हैं, कोई काम को एक सीधा तो इस मुल्क में है नहीं, एक करने की कोशिश करें तो आपके 10 हो जाते हैं। आहिस्ता चले। बहरहाल अच्छे काम। मैं इस पे उस डिजिटाइजेशन पे आई वाज वेरी हैप्पी जो बताया गया ना, इट वाज गुड प्रेजेंटेशन। स्टेट बैंक ने मेरा ख्याल बड़े अरसे बाद एक अच्छी प्रेजेंटेशन है जिस पे स्टेप्स ले रहे हैं, जिस पे उनकी अप्रिसिएशन हो रही है, जो कि कमेटी मेंबरान ने भी की। नाउ कमिंग टू
SCCP, हाँ जी, ये SCCP वो सांप की सीढ़ी बन चुका है। इनके ये जो लाइसेंस है हाँ। वो क्या लूडो की होती है, 99 पे जाकर फिर आपका आगे गोटी ला के सांप काट लेता है और वो नीचे, फिर यू आर बैक टू स्क्वायर वन। वही SCCP के साथ हो रहा है। हालांकि लूट मार हर उसमें चल रही है, जहां बोर्ड्स है ना, जहां चेयरमैन है, बोर्ड है, ऐसी मैसिव किस्म की चीजें हो रही हैं। बल्कि मुझे याद है पलवेशा बैराम साहब जो हैं जी, वो आजकल एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी जो उनके पास कमेटी है, वहां पे वो एक जो पाकिस्तान की अपनी एक वो कंपनी थी यहाँ पे फोन वगैरह के सरकारी, जो बाद में प्राइवेटाइज कर दी गई और दुबई की पार्टी को मिल गई, जो भी हुआ, अगले जो है 3 वो बोर्ड के मेंबर हैं, नाम नहीं बता रहे कमेटी को, और पूरे के पूरे वहां सेनेटर्स वगैरह हैं, वो उस काम पे लगे हुए हैं। इसी तरीके का आपका SCCP का है, वो आकिब सईद साहब जो चेयरमैन हैं वो SCCP के, वो आ जाए हुए थे। नहीं मस्त से कि मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो हैं वो MNA कराची से, वो आज बड़ी तैयारी के साथ है। अच्छा। वो भी, और उसके बाद एक उनके साथ 2-3 और भी MNAs जो थे, आज वो चाहते थे एजेंडे पर वो लेकर आए थे नफीसा शाह साहबा जो है, बल्कि आखिर पे टाइम थोड़ा रह गया। नफीसा शाह साहबा ने भी कहा, और मिर्जा इख्तियार बेग साहब तो बकायदा अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन लेकर आए हुए थे, बल्कि बता रहे थे मुझे कि आपका प्रोग्राम हमने देखा है जिसमें आपने SCCP पे सारी आपने उसको कंप्रिहेंसिवली आगे डिस्कस किया, बल्कि उन्होंने वर्बैटम निकलवाया हुआ था हमारे प्रोग्राम को, मुझे दिखा रहे थे कि हुजूर ये आपका प्रोग्राम मैंने देखा, इतने बड़े डाके पड़ रहे हैं, इतनी बड़ा लूट हो रहा है कि 4 बंदे जो हैं वो 40 करोड़ रुपया ले गए हैं। मैं कि जनाब एक और बंदा भी शामिल कर दें, एक और साहब भी हैं इंश्योरेंस कंपनी के, वो CEO थे, वो भी जनाब वो 34 करोड़ वो ले गए हैं। मैं कि जनाब के पता नहीं कोई 38 इधर, तो 72 करोड़ 5 बंदे ले गए हैं। और आपने जो वहां सैलाब की चीजें देखी हैं कि वहां रोटी लोगों को नहीं मिल रही, 5 बंदे 72 करोड़ रुपया इस मुल्क से ले गए हैं। आज वो टाइम नहीं रहा, तो मुझे नवीद कमर साहब कहने लगे जब वो टाइम खत्म हुआ तो उस पर उन्होंने एहतजाज किया, इन्होंने मिर्जा इख्तियार बेग साहब वो तैयारी के साथ थे, मिर्जा साहब जो है, तो उन्होंने कहा जनाब के बहुत चले, आज जरा लेट हो गए, तो हम अगली दफा कर लें। मतलब शाम को बिठाया हुआ उन्होंने, अभी मसला खत्म नहीं हुआ, तो वो अभी तक वहां मौजूद है, अगली कमेटी मीटिंग में होना है। तो बट आई मस्ट से कि इसको अलाइव रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन SCCP के मसले को अलाइव रखा हुआ है, अलाइव रखो कि यार 4 बंदे जो हैं आपके बैठ के 40 करोड़ रुपया ले गए यार इस लेकिन स्टेट बैंक वालों ने कहा था कि वो अगली हम तब बताएंगे जब जर्नलिस्ट नहीं होंगे, क्लोज्ड उसमें लास्ट टाइम तकरीबन बता ही चुके थे वो, उन्होंने बता सैलरी पैकेजेस गवर्नर साहब की बताई दी, मतलब जो लूटमार SCCP ने मचाई है ना गवर्नर स्टेट बैंक की, उसके मुकाबले में कुछ नहीं। अगर मुझसे पूछे 17 कॉलम जिन्होंने सैलरी स्लिप के बनाए हुए थे, वो मैं आपको आप मुझे बताएंगे, तो अगले हफ्ते हम फिर इसको टेकअप कर लेंगे, मसला खत्म। बहुत सारे लोगों के मुझे आज फोन हैं इसी कमेटी, मैंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा भाई साहब जब हम बोर्ड के मेंबर थे 12,000 रुपए मिलते थे, मैं कि अब यहाँ $5,000 मिलते हैं ब्यूरोक्रेट को, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है जी, तो जनाब वो फिर उनकी चूंच भी गीली कराएगी जाएगी। आप अंदाजा करें $5,000 एक आपको बोर्ड मीटिंग के मिल रहे हैं, और ये पैसे जब फिर तो किसी ने मुझे कहा लास्टली, उन्होंने कहा जनाब जो $5,000 कंपनियां इनको दे रही हैं, फिर वो अपनी मर्जी के पीछे उस पे जो कंट्रैक्ट चाहें, जो फेवर चाहें, जो बैलेंस शीटों पे आगे पीछे कराएं, तो ये तो सिग्नेचर मारेगा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट जो है। $5,000 तो बहुत बड़ी रकम है। अगर उन्होंने हमारे बारे में $5-10 के बारे में अमेरिका ने क्या कहा था वो हम सब जानते हैं। बात में और ऐसे टाइम पे जब मुल्क का जो है वो इस कदर जो है वो डेट में जो है वो जकड़ा हुआ है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी।